جب ہم بات کرتے ہیں سماجی برائیوں کی تو ایک طویل لسٹ ہے اس کی، ٹھیک ہے. میں چاہوں گی ہم مختصر سی ایک نگاہ ڈالیں کہ یہ برائیاں ہیں کیا، پھر اس کی روک تھام پر ہم گفتگو کریں. دیکھیں، جب ہم برائیوں کی اور اگر اس کے معاشرتی حوالے سے بات کرتے ہیں تو عام طور پر جو خاص لفظ اس کو دیا جائے گا وہ ہے جرم. اور یہ ایک ایسا سماج دشمن رویہ ہے جو معاشرے کے نظم و ضبط کو متاثر کرتا ہے. صحیح. اور مجرم جو ہے وہ قبول شدہ سماجی اقدار کی خلاف ورزی کرتا ہے. لہذا کوئی بھی ایسا عمل جو معاشرے کے عقائد، اقدار، روایات اور قوانین کے خلاف ہو تو اسے ہم جرم یا سماج دشمن رویے کے نام سے پہچانتے ہیں. زبردست. لیکن ایک مسئلہ یہاں پر یہ بھی آتا ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں جرم یا مجرم کی تو خدا نخواستہ ہمارے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ شخص جو ہے وہ قاتل ہے یا پھر بہت بڑا ڈاکو یا ڈکیت ہے. ہم مثال کے طور پر ریڈ لائٹس کو جو توڑنا، سگنلز کو توڑنا جو ہے اس کو جرم نہیں سمجھتے، ایک کامن اور نارمل سی چیز ہے ہمارے لیے. ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. اصل میں دیکھیں، جرم جو ہے وہ اپنی نوعیت کے حوالے سے مختلف ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جرم جو ہے وہ کسی سخت، جیسے آپ نے کہا کہ قتل ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے یا رہزنی وغیرہ ہے، صرف اس کو جرم نہیں کہا جاتا. ہر وہ معاشرتی قانون جس سے معاشرے میں ایک ایسے عمل کے طور پر جانا پہچانا جاتا ہو کہ جس سے معاشرے کا نظم و نسق متاثر ہونے کا خطرہ ہو یا لوگوں کے سکون اور آرام کو خطرے میں ڈال دینے کا خطرہ ہو تو ہم اسے جرم کہتے ہیں. اور پھر جب بات ہوتی ہے جرم کے حوالے سے تو پھر اس کی ایک بہت بڑی وسیع دنیا ہے جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے مختلف ماحولیاتی اثرات ہیں، اس کے ثقافتی اثرات ہیں، اس کے نفسیاتی اثرات ہیں، اس کی انفرادی خصوصیات ہیں، اس کے سماجی اثرات ہیں. اس حوالے سے پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ جرائم ایسے ہیں کہ جن کو ہم کہہ سکتے ہیں شدید قسم کے جرائم اور کچھ کہہ سکتے ہیں معمولی قسم کے جرائم. دو گروپس کو بانٹ لیں گے ہم. جی بالکل. لیکن جب ان سے مقابلے کرنے کی بات آتی ہے کہ جرائم کی روک تھام کیسی کی جائے تو اس کے لیے پھر ظاہر ہے کہ ہمارے پاس جو راہ حل موجود ہیں وہ دو طرح کے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس جرم کو ہونے سے پہلے یا اس خلاف قانون عمل کے ہونے سے پہلے ہی کوئی روک تھام اس کے لیے انجام دی جائے، یا پھر یہ کیا جائے کہ پہلے وہ جرم ہو جائے اور پھر اس کے بعد اس کو روکنے کے لیے اقدامات کیے جائیں. تو پھر اس کے لیے ہمارے پاس پھر دوسرے نقطہ نگاہ موجود ہیں جس میں یہ ہے کہ ہمارا پھر فوکس پھر اس مجرم پر ہو جاتا ہے کہ جو شخص معاشرے میں جرم کر چکا ہوتا ہے. لیکن جب تک جرم انجام نہیں پاتا تو ہم اس جرم کی روک تھام کے لیے جو عمل انجام دے رہے ہوتے ہیں، جو کارروائیاں کی جا رہی ہوتی ہیں، اس میں پھر پورا معاشرہ شامل ہو جاتا ہے. میں چاہوں گی تھوڑا اس پر نگاہ ڈالیں کہ کس طرح سے آپ ایک جرم ہونے سے پہلے ہی اسے روک سکتے ہیں. میں چاہوں گی تھوڑا ہم اس پہ زوم کریں اور دیکھیں کہ آپ کے کہنے کا مطلب کیا ہے. دیکھیں، کوئی بھی انسان مجرم پیدا نہیں ہوتا، بلکہ قرآن اور روایات کی روح سے ہر انسان کو خدا نے اس کی پاکیزہ فطرت پر پیدا کیا ہے. لہٰذا صرف ایک ہی چیز ہے، وہ یہ کہ انسان پیدا ہونے کے بعد جرائم کے راستے پر جاتا ہے، جرم کے راستے پر جاتا ہے، غلط کاموں کے راستے پر جاتا ہے. بلکہ اگر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جرم کا لفظ جو ہے وہ ہمیں تھوڑا سا سخت لگتا ہے لوگوں کے معاملے میں، تو ہم کہہ سکتے ہیں سماج دشمن جو بھی رویہ ہے جس کو قانون کی نگاہ میں، جس کو دین کی نگاہ میں، جس کو اخلاق کی نگاہ میں، جس کو معاشرے کی نگاہ میں برا سمجھا جاتا ہے. اب یہ جو جرائم پر قابو پانا ہے یا سماج دشمن رویوں پر قابو پانا ہے، یہ دو اعتبار سے بہت اہم ہے. اگر ہم جرم کے یا غلط کام کے وقوع پذیر ہونے سے قبل اس کے رونما ہونے کے امکانات کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کام کے لیے کچھ امور ہیں جن کی طرف بہت توجہ ضروری ہوگی.